پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی چھٹی کیوں ہونے والی ہے؟ نیتن یاہو کا سورج غروب۔ نیتن یاہو 12 سال بعد فارغ سیاسی جماعتوں کا مخلوط حکومت کے لیے اتحاد، شدت پسند یہودی رہنما، اعتدال پسندی کے دعوے دار، اسرائیلی رہنما اور اخوان المسلمون کی فکر سے متاثر عرب رہنما کے اتحاد نے مسلسل 12 برس اور مجموعی طور پر 15 برس اسرائیل کے وزیر اعظم رہنے والے نیتن یاہو کو اقتدار سے تقریباً بے دخل کر دیا ہے، اور اگر نیتن یاہو کی کوئی چال کارگر نہ ہوئی تو 9 جون 2021 کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نیا وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے گا۔ اس سیاسی ڈرامے کو نئے اتحاد نے تبدیلی کی حکومت کا نام دیا ہے، جبکہ بنجامن نیتن یاہو نے اسے صدی کا سب سے بڑا فراڈ پکارا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کی سیاست میں یہ ڈرامائی تبدیلی ہے جس کا سہرا نیتن یاہو کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے سر ہے، جسے انہوں نے نکال باہر کیا تھا۔ دائیں بازو کے نفتالی بینٹ کی جماعت یمینہ، جس کا مطلب ہی دایاں بازو ہے، 2019 کے الیکشن میں ایک ہی نشست پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی، مگر 2 سال بعد اب یہی جماعت حکومت بنانے کی اپوزیشن میں آ چکی ہے۔ نفتالی نے اعتدال پسند کہلوانے والے یائر لپڈ کی سربراہی میں قائم اتحاد کے ساتھ بنجامن نیتن یاہو کا اقتدار سے نکالنے کے لیے معاہدہ کیا، اور حیران کن طور پر پہلی بار اسرائیلی حکومت اتحاد میں عرب جماعت کے سربراہ منصور عباس کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ ان کے ووٹوں کے بغیر سادہ اکثریت ممکن نہیں تھی۔ اب اگر اس معاہدے کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے تو نفتالی 2 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں گے، اور معاہدے کے مطابق اگلے 2 سال یائر لپڈ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ یہ اتحاد صرف اس لیے ڈرامائی نہیں کہ اس میں ایک اعتدال پسند، ایک شدت پسند اور ایک مسلم لیڈر شامل ہے، بلکہ یائر لپڈ کی سربراہی میں قائم اتحاد میں بائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کار آصف شاہد کے مطابق نفتالی دراصل نیتن یاہو سے بھی زیادہ دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے برے القابات کے لیے بدنام ہیں، بلکہ وہ مغربی کنارے کا تمام علاقہ اسرائیل میں ضم کرنے کے حامی بھی ہیں۔ نیتن یاہو کی جماعت لیکود نے مارچ میں ہونے والے انتخابات میں 30 نشستیں حاصل کی، جبکہ نفتالی کی جماعت کو صرف 7 پر کامیابی ملی، لیکن نفتالی کنگ میکر بن کر ابھرے۔ نیتن یاہو اور ان کے بڑے حریف یائر لپڈ کو حکومت بنانے کے لیے نفتالی کی حمایت درکار تھی۔ یوں نفتالی، جو اسرائیل کی سیاست میں ایک سپورٹنگ ایکٹر تھے، اب ایک بڑے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ دراصل اتحاد کی وجہ سے بھی نیتن یاہو ہیں، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بھی آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کی پالیسیوں پر ہے۔ کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اتحاد نیتن یاہو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، جبکہ نیتن یاہو سیاست میں ہیں۔ یہ اقتدار قائم رہے گا جب بھی نیتن یاہو سیاست سے الگ ہوں یا لیکود پارٹی نے قیادت بدلی، یہ اتحاد بھی دھرم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ کوئی بھی ملک جو بہترین گورننس چاہتا ہے، اس میں نیتن یاہو جیسے وزیر اعظم کو ہٹانا واقعی ایک بڑا مقصد لگتا ہے، اور نیتن یاہو کی حکومت ایک عرصے سے اپنی کارکردگی کے بجائے طاقت، جبر اور کرپشن کے زور پر قائم تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہونے والے سیاستدانوں کا مقصد ملکی مفاد نہیں بلکہ ذاتی ایجنڈا ہے، لیکن اعتماد کے ووٹ سے پہلے بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی یا دھماکہ ممکن ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے ابھی ہار نہیں مانی۔ لیکود پارٹی پارلیمنٹ میں نئے اتحاد کی صرف ایک ووٹ کی برتری ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہے، یعنی ایک بھی ووٹ ادھر ادھر ہونے پر حکومت سازی ممکن نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو چند ارکان پارلیمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس 8 جماعتی اتحاد کے 61 ارکان کو اعتماد کے ووٹ تک اکٹھا رکھنا بھی ایک مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ نیتن یاہو سیاست کے جادوگر ہیں۔ نیتن یاہو یمین کے رکن پارلیمنٹ الیت شکد سمیت 5 ارکان کو توڑنے پر کام کر رہے ہیں۔ الیت شکد ان کی کابینہ میں وزیر انصاف بھی رہ چکی ہیں، اور ان 5 ارکان کے گھروں میں باہر احتجاج شروع کیا جا چکا ہے۔ کئی مذہبی رہنماؤں کا دباؤ بھی موجود ہے، اور ان ارکان کو پرکشش پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر نیتن یاہو نے اتحاد کی حکومت کی تشکیل روکنے میں ناکام رہے
तब भी वो अपोजिशन लीडर रहेंगे और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह मंजरनामे से गायब नहीं होंगे। नेतन्याहू बतौर अपोजिशन लीडर एक ही मिशन पर होंगे और वो मिशन है कि इस नई हुकूमत और इत्तेहाद की सांसें कम से कम करना। नेतन्याहू के पैरोकार साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैरोकारों से ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं और उन्होंने अभी से नफरत और खौफ फैलाने का काम शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि नई हुकूमत इसराइल और इसके फौजियों के लिए हकीकी खतरा होगी। नेतन्याहू अपोजिशन लीडर बनकर नए हुकूमती इत्तेहाद के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं। नया इत्तेहाद मतजाद नज़रियात की जमातों पर मुश्तमिल है। इस इत्तेहाद में हर जमात हर इशू पर अलग मौक़िफ़ रखती है, ख्वाह वो फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल की नई बस्तियों का मामला हो, अदालती मामला हो, इमिग्रेशन या निज़ाम तालीम से जुड़े मामलात हों। किसी अहम इशू पर इख्तलाफ पेंडोरा बॉक्स को खोल सकता है और नेतन्याहू मुख्तसर अरसे में इस हुकूमती इत्तेहाद को नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। अहम बात यह है कि इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद पर नेतन्याहू की गिरफ्त मजबूत है और हाल ही में उन्होंने मोसाद का नया चीफ मुकर्रर किया है, लेकिन फौज और अंदरूनी सिक्योरिटी के अदारे शबाक पर इनका असर कम है। 2019 में सितंबर के इलेक्शन से पहले नेतन्याहू गजा में जंग मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त भी फौजी सरबराहों ने इनकी चलने न दी। इसी साल की जंग के दौरान वजीर दफा बेनी गैंतर थे और नई हुकूमत में वही इसी अहदे पर बरकरार रहेंगे। तज्जिया कार कहते हैं कि नेतन्याहू के तवील इक़्तिदार की वजह ये नहीं थी कि इसराइली अवाम इन्हें प्यार करते थे, बल्कि कौम तकसीम थी और अक़लियत होने के बावजूद वो हुकूमतें बना रहे। नेतन्याहू ने नफरत, खौफ और बेवफाई की दास्तानें छोड़ी हैं और नई हुकूमत को सियासी मंजरनामे पर मलबे का ढेर मिला है, जिसे साफ करना इस कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुमकिन नहीं। सच तो ये है कि आज इसराइल पहले से कहीं ज़्यादा तकसीम है। अमीर गरीब की तकसीम, सेकुलर और मजहबी की तकसीम, फ़लस्तीनी और यहूदियों की तकसीम, दाएं और बाएं बाजू की तकसीम। नई हुकूमत इस तकसीम को बांटने के बजाय मजीद गहरा कर देंगी। तिलाबीत इसराइल में सियासी पार्टियों ने नेतन्याहू के बगैर मखलूत हुकूमत पर इत्तेफाक कर लिया है। इस हवाले से अक्सरियत पार्टी यशादीद के सरबराह यार लेबर ने इसराइली सदर को आगाह कर दिया है कि हम हुकूमत साजी के लिए मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं, हमारे पास अक्सरियत है। इससे कबल यूनाइटेड अरब पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास ने भी यमाना पार्टी और यशादीद पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने यशादीद के सरबराह यार लेपर्ड और यमीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली से मुलाकात की, जिसमें मखलूत हुकूमत से मुतल्लिक तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर तीनों ने इत्तेहाद के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। इसराइल की तारीख में पहली बार कोई अरब पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बननी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।